سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ اکرام کی جماعت کے اندر تشریف فرما۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ کے پاس بیٹھے ہوئے، اتنے میں ایک اونٹ دوڑتا ہوا اللہ کے نبی کے پاس آ گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آنے کے بعد اپنے سر مبارک کو ہلانے لگ گیا، اللہ کے نبی سے پیار کرنے لگ گیا، اللہ کے نبی سے محبت کرنے لگ گیا۔ اللہ کے نبی نے اونٹ کو اپنے پاس بلا لیا، اپنا نبوت والا ہاتھ اس کے سر کے اوپر پھیرنا شروع کر دیا۔ پھر اللہ کے نبی نے اتنا پیار کیا، اتنا پیار کیا، اس اونٹ کی آنکھوں کے اندر سے آنسو نکل آئے۔ اللہ کے نبی نے اپنے کان مبارک اس اونٹ کے لبوں کے پاس کر دیے، وہ اللہ کے نبی سے کچھ کہنے لگ گیا، اپنی زبان ہلانے لگ گیا، اللہ کے نبی سے بات کرنے لگ گیا۔ صحابہ اکرام حیران ہو گئے، صحابہ اکرام متعجب ہو گئے، یہ اونٹ آ کر اللہ کے نبی سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی سے کس کی شکایت کر رہا ہے، اللہ کے نبی سے آ کر کس بات کا آغاز کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی اس سے فارغ ہو گئے۔ صحابہ اکرام نے فرمایا، اے اللہ کے نبی اونٹ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ اپنے مالکوں کی شکایت کر رہا تھا، جو ان کے اوپر ظلم کیے ان ظلموں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اتنے میں اونٹ کے مالک بھی آ گئے اور آ کر کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمارا اونٹ ہے، ہمارے سے بھاگ کے آیا، 3 دن گزر گئے، ہمیں کہیں نہ ملا، اب اللہ کے نبی آپ کے پاس آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے تمہارا اونٹ تمہاری شکایت کر رہا ہے، تمہارا اونٹ تمہارے بارے میں مجھے بتا رہا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ کے نبی کیا بتا رہا ہے؟ فرمایا، اس اونٹ نے گلہ کیا، میں نے تمہارے جانوروں میں پرورش پائی ہے، کبھی ان کو میں نے تنگ نہیں کیا، کبھی موسم گرم ہوا کرتا تھا تم لوگ سوار ہو کر میرے اوپر جایا کرتے تھے، اگر موسم ٹھنڈا ہوا کرتا تھا موسم گرما کی طرف تم لوگ میرے اوپر سوار ہو کر جایا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ صحیح بتا رہا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا، یہ تو بتاؤ مالکوں کی طرف سے اسے کیا بدلہ ملا، تمہاری طرف سے کیا انعام ملا، تمہاری طرف سے اسے کیا صلہ ملا؟ تم اسے بدلے میں قتل کرنا چاہتے ہو، اسے ذبح کرنا چاہتے ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، تم اسے ذبح نہ کرنا، تم اسے ذبح نہ کرنا، میں اللہ کا نبی اسے امان دے رہا ہوں، میں اللہ کا نبی اسے پناہ دے رہا ہوں، اگر تم اسے ذبح کرو گے پھر میں اللہ کا نبی رحم کرنے کے زیادہ قابل ہوں، اس لیے کہ رحم اللہ نے ایمان والوں کے دل میں رکھا ہوا، منافقوں کے دل سے رحم کو نکال لیا گیا، وہ اونٹ اللہ کے نبی سے الگ ہونے لگا۔ پھر اللہ کے نبی کے پاس آیا، اللہ کے نبی نے 4 دفعہ آمین کہا، صحابہ فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی، ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی، آپ نے آمین کس وجہ سے کہا؟ آپ نے فرمایا، وہ اونٹ رخصت ہونے لگا، اس نے پہلی دعا یہ دی، اللہ اسلام کی طرف سے، قرآن کی طرف سے تجھے جزائے خیر نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے دوسری دعا دی ہے، اللہ کریم آپ کی امت سے قیامت کے دن خوف کو دور فرما دے، آپ کی امت سے قیامت کے دن پریشانی کو دور فرما دے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اونٹ نے تیسری دعا دی، کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، جو آپ کی امت کے خون کے پیاسے بن گئے، ایمان والوں کے خون کے پیاسے بن گئے، اللہ آپ کی امت والوں کی، ایمان والوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے فرمایا آمین۔ پھر اس نے چوتھی دعا دی ہے، اے اللہ کے نبی، آپ کی امت آپس میں نہ لڑے، آپ کی امت آپس میں نہ جھگڑے، ان کا کوئی لڑائی نہ ہو، ان کا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ اللہ کے نبی رو پڑے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا، یہ 3 دعائیں میں نے اللہ سے کی، اللہ نے قبول فرما لی۔ چوتھی دعا کے بارے میں فرمایا، اے اللہ کے نبی، یہ قبول نہیں ہوگی، ان کی تلواریں چلیں گی، آپس میں گریبان بھی پکڑیں گے، ایک دوسرے کا لہو بھی بہائیں گے۔ ایک اونٹ جس کے اوپر
احسان کیا گیا، کتنا شکر مند ہو گیا، احسان مند ہو گیا، اللہ کے نبی کو دعائیں دیتا ہوا جا رہا ہے۔ ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اگر کوئی احسان بھی کرے صلہ دینے کو تیار نہیں، احسان بھی کرے اچھے الفاظ سے یاد کرنے کو تیار نہیں، اونٹ ہو کر کتنی بڑی دعائیں اس امت کو دے کے چلا گیا۔ اللہ ہم سب کو اپنے آپ کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔